الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسعت رحمته من عرفه ومن جحده۔ نجف اشرف میں موجود اعلیٰ دینی قیادت کے خصوصی نمائندے اور روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام کے متولی شرعی علامہ شیخ عبد المہدی کربلائی نے ائمہ اہل بیت کی نظر میں عزاداری کی اہمیت اور معاشرے میں اس کے آثار کے بارے میں نماز جمعہ کے دوسرے خطبے سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ونحن نعيش هذه الأيام العاشورائية۔ یہ وہ دن ہے جس میں امام حسین کے انقلاب اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے ان کے قیام اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ایسے سانحے کو یاد کرتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت و انصار شہید ہوئے۔ اس عظیم انقلاب اور بہت بڑے سانحے کی بہت سی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں اہل علم و معرفت گفتگو و تحقیق کرتے ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں ہم حزن و ملال سے بھرے ایام عاشورہ سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا سید شباب اہل الجنہ کے مصائب پر غم اہل بیت کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین پر رونا، ان کے مصائب پہ غم کا اظہار کرنا مومن کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لاتا ہے اور بہت زیادہ ثواب اور عظیم اجر کا باعث بنتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس دنیا میں ہمیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی وجہ سے جس مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزلت قرار دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے اللہ، ان رخساروں پر رحمت نازل فرما جو امام حسین علیہ السلام کی قبر پر دائیں بائیں پلٹتے اور مس ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما جن سے ہماری ہمدردی میں آنسو جاری ہوئے۔ خدایا، ہماری خاطر اٹھنے والی چیخ و پکار پر اپنی رحمت نازل فرما۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و طاہرہ آل علیہ السلام سے محبت کا سچا مظہر ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو ان سے محبت کا حکم دیا اور اسے اجر رسالت قرار دیتے ہوئے فرمایا: اے رسول، ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ و رسالت کے بدلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ نبی کریم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس آیت میں قریبی رشتہ داروں سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ مومنین کا اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملنے والے طریقے کے مطابق سید الشہداء کی مجالس عزا اور عزاداری برپا کرنا ہمارے پاس موجود سب سے بڑا ذخیرہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کی ہر ممکن طریقے سے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس عزاداری سے ہی ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو الہام ملا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں اس سرزمین اور اس مقدسات کی حفاظت کے لیے مکمل شجاعت اور بہادری کے ساتھ نکلے اور ایسے شاندار کارنامے تاریخ کی جبین پر تحریر کیے کہ جو تاریخ پہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور ہمارے لیے ان مجالس کا یہ ثمر اور فائدہ کافی ہے۔ یہ عزاداری ہی ہے جو مومنین کو یکجا کرتی ہے اور اسی کے ذریعے لوگ دینی امور میں مذہبی ثقافت سے آراستہ ہوتے ہیں، انہیں اپنے زمانے کے حالات اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور انہیں اپنی فکری مشکلات کا مناسب حل ملتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔